جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سینئر صحافی رانا مبشر صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. آج حکومت نے کچھ بڑے امپورٹنٹ فیصلے کیے, خصوصاً غیر ملکی جو پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں یہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ رانا صاحب سے ان کے اوپر بھی روشنی ڈلوائیں. رانا صاحب تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, پہلی تو وجہ یہ ہے کہ یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے, اپنی جائیدادیں بیچیں آپ جائیں. کیا ملک کے اندر ایسی کوئی صورتحال ہے, کوئی غیر ملکی اتنے بڑے پیمانے پہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے, کوئی ایسے چکر ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ انلیگل ہیں نا, جو انلیگل ہیں ان کو بھیجنا ضروری اس لیے ہو گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لنکس ملے ہیں جو ابھی ریسنٹلی جو بلاسٹ ہوئے ہیں اس کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ لوگ ہیں جو انلیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو لیگلی رہ رہے ہیں ان کا تو وہ پرابلم نہیں ہے, ان کو تو ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے بچے یہاں پہ رہے ہیں, شادیاں ہو گئی, رہ رہے ہیں, بس رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو انلیگلی رہ رہے ہیں نا ان کا کوئی ویئر اباؤٹس کو پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, سو دے آر ویری سلپری یو نو. جی اچھا, ایک اور چیز میں سن رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں بھی آپ فرما رہے تھے کہ ایون کہ اسلام آباد کی جو مارکیٹ ہے وہاں قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں گھروں کی, اس لیے کہ باہر سے لوگ آ کے لے رہے ہیں. یہ کیا ایسی صورت ہے؟ دیکھیں کیش پہ جو بائنگ ہوتی رہی ہے پاسٹ میں, وہ ہوتی یہ رہی ہے کہ اگر کسی کی پرائس, اگر کسی پراپرٹی کی پرائس سے لائک 5 کروڑ ہے تو وہ کسی نے 8 کروڑ پہ کیش پہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سو وہ ساری جو مارکیٹ پرائس اگر 5 کروڑ پہ کسی چیز کی ہے تو اس کو 7-8 کروڑ پہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور اپ فرنٹ کیش دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. سو وہ لوگ, کچھ لوگ تو بیچ دیتے ہیں اپنی پراپرٹی. آبویسلی کہے گا جی 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو 7-8 کروڑ لگ رہے تو فوراً لے لو. بٹ دین اگین اس کو جسٹیفائی کیسے کرے گا, کیونکہ بینک کی ٹرانزیکشن تو نہیں ہوگی, وہ تو ٹرانزیکشن ہوگی کیش میں. لیکن کیش میں بھی یہاں پہ بائنگ ہو رہی ہے, اور وہ لوگ آ کے یہاں پہ بائنگ کر رہے ہیں جن کا یہاں پہ کوئی سر پیر پتہ نہیں چلتا. سو اٹس اے سچویشن. سو اسی طرح اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ایک وہاں پہ اگر افغانستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن کے جیسے انہوں نے ایک دوحہ میں ایک پیکٹ کیا تھا, اور دوحہ ٹاکس میں پیکٹ یہ ہوا تھا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. سو اگر وہ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور اس طرح ہمارا پورس بارڈر ہے, وہ اس کو 100% سیکیور کرنا تو مشکل ہے. لیکن یہاں پہ اگر یہاں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, بام بلاسٹ ہوں گے, اور فیسیلیٹیٹرز بھی وہ لوگ ہوں گے جو یہاں پہ انلیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو پھر ایک سچویشن ہے آپ کے سامنے. ٹرکی کی مثال ہے. دیکھیں بلاسٹ ہوتا ہے وہاں پہ سیریا میں ایئر اسٹرائکس کرتے ہیں ٹرکی والے جا کے, کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ان کی سرزمین میں, یعنی کہ ٹرکی کی سرزمین میں یہاں سے دہشت گردی ہوئی ہے. سو آپ اگر وہ چیزیں ذہن میں رکھیں, اور دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی ملک میں جا کے انلیگلی رہ سکتے ہیں, نہیں رہ سکتے, آپ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, آپ کچھ اور نہیں کر سکتے, آپ ڈرائیور لائسنس نہیں لے سکتے. there are so many issues. اچھا, دوسرا یہ جو جس طرح کی حکومت میسیجنگ دے رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, آپ کو لگتا ہے, آپ کے پاس خبر کیا ہے کہ واقعی کوئی کریک ڈاؤن ہوگا کہ یہ بھی بس ایسی میڈیا کی کنزمپشن کے لیے جاری کر دی؟ ٹو بی ویری آنےسٹ, اگر یہ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے کریں گے تو اٹ ول بیک فائر. ٹھیک ہے, اور یہ بیک فائر بڑا سویئرلی کرے گا. اور اگر واقعی if they want to put their foot down seriously and they really mean it, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو کرنا چاہیے, نہیں تو ادروائز نہ کریں. ٹھیک. اچھا, obviously اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں, اور ایک جلسہ ہوا شادرہ میں نون لیگ کا, اب کہا جا رہا ہے کہ وہ کارنر میٹنگ ہے تھی, اس لیے کہ پہلے تو جلسہ تھا پر لوگ اتنے نہیں آئے اس میں, I don't know کیوں نہیں آئے. پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی سے چیزیں جو ہیں بہتر ہوں گی نون لیگ کے لیے؟ دیکھیں میاں صاحب کی باتیں جو مانتے ہیں نا لوگ, جو ان کا ووٹر ہے, سپورٹر ہے, وہ واقعی مانتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ لیڈر ہے, اور ووٹ بینک بھی میاں نواز شریف صاحب کا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کے جلسے کے لیے 125 ہونڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دا پوائنٹ از کہ میاں نواز شریف کے جلسے میں ویسے بھی لوگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, جس نے آنا ہوگا, کیونکہ ان کا ایک بندہ جو ہے جو میاں نواز شریف کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے, سو اس لیے جو لوگ وہاں پہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی تسی زیادہ بندے لے کے آؤ گے جلسے کہ اسی تانوں ہونڈا 125 دیواں گے, وہ دیٹ از رانگ, دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن ان سچ اے وے, کیونکہ اتنا بڑا لیڈر ہے, جماعت کا مذاق بن رہا ہے اس طرح. ہاں, میاں نواز شریف کی بات, اگر میاں نواز شریف یو ٹرن لیں گے کسی بات پہ تو وہ دیٹ ول بی ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ. سو میاں نواز شریف صاحب جو بھی بیانیاں بناتے ہیں اس پہ سٹک کریں, بجائے اس کے کہ پچھلے 16 مہینے میں اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں جتنے بیانیے تبدیل ہوئے
وہ میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں کریں گے تو ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی واپسی سے کیا ایک دم سے ان کی جماعت میں کوئی بہت مقبول ہو جائے گی؟ بہت مقبول تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی جان ضرور پڑے گی، ضرور جان پڑے گی. لیکن اس کو کتنے عرصے تک یہ مینٹین رکھ سکتے ہیں، سسٹین رکھ سکتے ہیں اس سارے ہائپ کو، دیٹ از گوئنگ ٹو بی بہت بڑا سوال ہے. اچھا، تحریک انصاف والے تو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف یہ ایکشنز ہو رہے ہیں، لیکن ایون پیپلز پارٹی والے جو اتحادی تھے نون لیگ کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچانک پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا؟ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمیں الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر الیکشن ہوں گے اگر الیکشن ہو، الیکشن تو انہوں نے کہا ہے جنوری میں ہونے، جنوری دسے کہڑے سال چھوڑ گے. جی آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. میں خبر نہیں دے رہا، میں تو سال بتا رہا ہوں کہ وہ بتاتے نا جی کہ جنوری کون سے سال میں، انہوں نے جنوری کے آخری ہفتے بتا دیا، اتنی دسے سال کیڑا ہوئے گا. تو مطلب دیر از اے سیریس مطلب کہ چانس کے الیکشن نہ ہو. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دا پوائنٹ از کلیئرٹی دینا. جب کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر ایشو رہے گا، پھر وہ تو مطلب کہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ سمجھ ہی نہیں آئے گی. سو پوائنٹ از کہ جو پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے نا، پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ان کو پتا ہے کہ وہ الیکشن ہوں گے نا اگر، تو وہ الیکشن جو ہے کم از کم سندھ کی حد تک تو وہ کہیں نہیں جاتے، وہ اپنی سیٹیں نکال لیں گے، سندھ میں حکومت بنائیں. پھر بعد آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر چیف سیکرٹری لگتا ہے تو ان کی مرضی کا نہیں لگ رہا، کوئی آئی جی لگ رہا ہے تو ان کی مرضی کا نہیں لگ رہا، ادھر وہاں پہ اگر بڑی بڑی جو پوسٹنگ ہیں ان کی مرضی کی نہیں ہو رہی. پھر ان کے بندوں کے خلاف جناب کیسز بھی ہیں پہ کھل کے. سو وہ اس چیز کو الیکشن مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، بے شک ڈیلے ہو جائے، ان کو مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں اس طرح کی نگران حکومت نہیں آئی جو ان کے جو انہوں نے جو لسٹ دی تھی نا اطہر صاحب. اچھا، پیپلز پارٹی نے کوئی لسٹ دی تھی؟ ہاں بالکل دی تھی. جو لسٹ دی تھی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایسے لوگ آئے، انہوں نے اپنی جو لسٹ دی تھی اس میں سے میرے خیال میں 50% بھی وہ لوگ نہیں آئے. تو یہ ان کی یہ ریزرویشن ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کی کچھ مقدمات کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ضمانت وغیرہ کی درخواستیں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی تھی، وہ دوبارہ بحال ہوئی ہیں 9 کیسز کے اندر جو نا عدم پیروی کی وجہ سے. اس کے بعد ایک تاثر یہ آیا کہ شاید کوئی ان کے لیے نرمیاں ہو رہی ہے اور وہ باہر آ جائیں گے. اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی چلے گا. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے قانونی مسائل میں کسی قسم کی نرمی آئے گی آنے والے؟ میرا نہیں خیال، آئی ڈاؤٹ اٹ. میرا اہم ریزرویشنز، مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے بہت سیریس. اور اگلے انتخابات میں آپ کو ان کا کردار دیکھیں، جو اگر میں کسی اپنے ایک سورس کو، بہت اچھا سورس ہے میرا، اینڈ دا سورس از ناٹ ان پاکستان، باہر ہے میرا ایک سورس، اگر اس کی سورس کے مطابق اگر میں چلوں تو اس کے مطابق تو جناب عمران خان بھی الیکشن لڑے گا اور جناب بلے کا نشان بھی ہوگا بیلٹ پیپر پہ. لیکن دا پوائنٹ از، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جب میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور انہوں نے الیکشن نہیں لڑے تھے اور باقی پارٹی نے لڑ لیے تھے، تو اس طرح ان کو بھی لڑنے دینا. عمران خان نہ لڑے الیکشن. اچھا، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی یہ خواہش تو ہوگی نا کہ خان صاحب الیکشن میں نہ ہو اور میاں صاحب اکیلے الیکشن میں جائیں. نہیں، میاں صاحب نہیں، مطلب پی ٹی آئی الیکشن لڑ لے پر خان صاحب لڑ لے. میں خواہش تو ہوگی نا ان کی، کیونکہ ہوا تو ایسے ہی تھا. اگر پاس میں اگر ہم دیکھیں پاناما کے بعد یہی ہوا تھا نا، تو میاں صاحب تو الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. تو ان کے مطابق اگر اس بار عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائے، پی ٹی آئی الیکشن لڑے، تو ان کے مطابق تو وہ ٹھیک ہو جائے گی باتیں ساری. اچھا، اگر آخر میں آپ بریفلی یہ بتا سکیں کہ اب یہ جو سیناریو بن رہا ہے، جس قسم کے حالات ہیں، اگلی حکومت جو بھی بنے گی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کی حکومت ہوگی؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. بلکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ لمبے عرصے تک رہ سکے. اگلا پرائم منسٹر بھی اپنی حکومت پوری نہیں کرے گا. نہیں کر سکے گا. کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں نا، اگر آپ کے الائز جو ہیں اتنے زیادہ الائز ہو، کنوں خوش کرو گے، کدا کار پورا کرو گے اور کس کا کار پورا کرو گے؟ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی اتحاد، حکمراں اتحاد تھا 16 مہینے، کبھی امکان ہے کہ انہی کی دوبارہ حکومت بنے گی، ان کو ملا کے اکٹھا کر کے؟ ناٹ ایگزیکٹلی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کافی حد تک 10-20 کا فرق ہو. اس میں تو پھر تحریک انصاف کو بالکل دبانا پڑے گا، اس لیے کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی تو سب میں. دیکھیں، بات یہ سمپل سی، اگر آپ کسی کو اس وقت جو سچویشن ہے نا اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے، جیسے ووٹ نون لیگ کو دیکھیں تو ووٹ بینک جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو ووٹ بینک جو ہے عمران خان کا ہے، ٹھیک ہے.
سو سمپل ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر اسی طرح اگر آپ چلیں گے تو یہ بڑی کوئی مخلوط سی حکومت ہوگی, اور جس میں اگر پرائم منسٹر جو بھی بنتا ہے اگر وہ کوئی 12-13 مہینے نکال جائے تو بہت بڑا مارکا ہوگا. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا رانا صاحب کی بات کہ نون لیگ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ نہ لیں, اور پھر الیکشن کے بعد کا جو سیناریو ہے کہ ایسی کوئی حکومت بنائی جائے کہ جہاں پہ سارے مل کے حکومت بنائیں. تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لینے کے حوالے سے بھی درخواست جا چکی ہے, اور جو ان کے حالات ہیں اس وقت وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. پر اینی وے وقت بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حالات میں کوئی تبدیلی ہو, آلدو کہ مجھے تو ایسی کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.